اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید و فرقان حمید اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے میرے محبوب تیرا اخلاق تیرا خلق اس کائنات میں سب سے زیادہ اعلیٰ اور قیمتی ہے۔ آج اس طرح سمجھ لیں، آسان کر کے سمجھاتا ہوں، آج صرف اخلاق کے بارے بات ہوگی، خلق کے بارے بات ہوگی، حسن سلوک کی بات ہوگی، لوگوں کو معاف کرنے کی بات ہوگی۔ اگر ہم اسی طرح لوگوں کو معاف نہیں کریں گے، درگزر نہیں کریں گے، اپنے دل دے اندر بغض، انا، عداوت لے کے پھریں گے، تو پھر یہ مقدس جو رات آگے آنے والی ہے، یہ رات آئے گی، گزر جائے گی، لیکن ہم اس رات کی عبادت کا حق نہیں ادا کر سکیں گے۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ہم اپنے دلوں کی پہلے صفائی کر لیں۔ ہم لوگوں کے ساتھ جو ناراضگی کا معاملہ ہے، درگزر کا معاملہ ہے، یہ بھی یہ نہیں کہ انسانوں کو معاف کر دینا چاہیے۔ پھر کیونکہ آگے دیکھ لیں، اگر ہم آج سے تہیہ کر لیں، لوگوں کو درگزر کر دیں، پھر آگے شبرات آئے گی، پھر شبرات مکے گی، رمضان آ جائے گا، اگر اس رمضان کی بھی ہمیں عبادت لوٹنی ہے، تو اس لیے ہم پہلے اپنے آپ کی صفائی کر لیں، اپنے اندر کی صفائی کر لیں، اپنی غلطیوں کی صفائی کر لیں۔ اگر کوئی ناراض ہویا ہے اسے معاف کر دیں، کسی سے اختلاف ہے ان کے اختلاف کو ختم کریں، یعنی حسن سلوک والی زندگی گزاریں، اخلاق والی زندگی گزاریں۔ جو لوگ اخلاق والی زندگی گزارے گا وہ اس طرح سمجھ لیں کہ اللہ کی محبت کو بھی حاصل کر گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو بھی حاصل کر گیا۔ ایک حدیث میں آیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمام عبادتوں میں سب سے بڑی عبادت نماز پسند ہے، اور جس وقت نماز کے بعد کوئی اور عبادت کا کوئی اور پہلو کا حکم آیا ہے تو وہ صرف اور صرف اخلاق کا پہلو آیا ہے۔ کیونکہ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت نماز پڑھتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوتا، میرے محبوب آپ نماز بھی پڑھ لیں، کچھ دیر آرام بھی کر لیں۔ جس وقت زکوٰۃ کا حکم ہویا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہویا، محبوب اللہ کے راستے پر زکوٰۃ بھی ادا کریں اور کچھ نہ کچھ مال اپنے پاس بھی رکھ لیں۔ جب صدقے خیرات کی بات آئی تو حکم ہویا کہ محبوب اپنا سارا مال بھی لوگوں میں تقسیم نہ کر دینا، کچھ اپنے پاس بھی رکھنا، ایسا نہ ہو کہ بعد میں تنگی آپ کو ہو۔ تو دیکھ لیجئے، اسی طرح تمام عبادت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کم کرنے کا حکم فرمایا، لیکن جس وقت اخلاق کی بات آئی، جس وقت حسن سلوک کی بات آئی، جس وقت لوگوں کو درگزر کرنے کی بات آئی، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے محبوب اس میں کمی نہ کرنا، بلکہ آپ کا اخلاق سب سے اعلیٰ، آپ کی محبت سب سے اعلیٰ، آپ کا حسن سلوک سب سے اعلیٰ، آپ کی وفا سب سے اعلیٰ، آپ کا درگزر کرنا سب سے اعلیٰ، آپ کا لوگوں کو معاف کرنا سب سے اعلیٰ۔ اے میرے محبوب یہ آپ کی ادا میں رب کو اتنی پسند آئی ہے، قیامت تک لوگ اگر کسی کے ساتھ درگزر کریں گے، محبت کریں گے، پیار بانٹیں گے، اخلاق پیش کریں گے، میرے محبوب تیرے نقش قدم پر چلتے جائیں گے اور ان کے دامن میں حسن سلوک کے ڈھیر جمع ہوتے جائیں گے۔ تو فرمایا گیا اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ اخلاق کا مظاہرہ کرو۔ ہم لوگ نمازیں پڑھتے ہیں، ہمارا اخلاق صحیح نہیں ہے۔ ہم لوگ صدقے خیرات کرتے ہیں، ہماری زبان سے نکلے ہوئے الفاظ لوگوں کے دل دکھا دیتے ہیں۔ ہم صدقے خیرات پیش کرتے ہیں، لوگوں کو اپنا مال خرچ کر دیتے ہیں، تقسیم کر دیتے ہیں، لیکن ہماری زبان میں اخلاق نہیں ہے، تو ایسے مال کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، ایسے صدقے خیرات کرنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔
ایسی نمازیں پڑھنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں. فریضے تو آپ کے ادا ہو جائیں گے نماز پڑھنے سے، لیکن جو اجر ثواب اللہ نے اس نماز میں رکھا ہے وہ نہیں ملے گا. وہ اس وقت ملے گا جب آپ کی زبان سے حسن سلوک نکلے گا، آپ کی زبان سے اخلاق کی باتیں نکلیں گی، آپ کی زبان سے محبت کی باتیں ہوں گی، اور آپ لوگوں میں درگزر کرتے جاؤ گے تو پھر دیکھ لینا انشاءاللہ اللہ تعالی آپ کو اتنی عزت، اتنی عظمت عطا فرما دیں گے جس کا انسان تصور نہیں کر سکتا. اللہ اکبر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی ہیں جن کا نام حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور انہوں نے بچپن گزارا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور تقریباً کم و پیش 10 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے. اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان 10 سالوں میں حالانکہ میرا بچپن تھا، مجھ سے کوئی ایسی کمی کوتاہی ہو جاتی تھی، لیکن کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نہیں ڈانٹا تھا، مجھ پر سختی سے بات نہیں کی تھی، مجھ پر کوئی سخت کلاموں سے گفتگو نہیں کی تھی. اگر جب بھی کسی پہلو پر، کسی جگہ پر، کسی موقع پر اگر مجھ سے کوئی خطا ہو جاتی، کمی کوتاہی ہو جاتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کے وہ درگزر فرما دیتے تھے. اور یہ سلوک صرف ایک صحابی کے ساتھ نہیں ہے بلکہ تمام صحابی کے ساتھ تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حسن سلوک پوری امت کے لیے ہے. یہ حسن سلوک کا پہلو صرف چند لوگوں کے لیے، صحابہ کے لیے نہیں ہے، بلکہ تمام مسلمانوں کے لیے ہے اور قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ہے. لیکن ہماری بدقسمتی دیکھ لیں، قرآن ہمارے پاس، ایمان ہمارے پاس، کلمہ ہمارے پاس، دین ہمارے پاس، شریعت ہمارے پاس، اللہ کی محبت ہمارے پاس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہمارے پاس، سب کچھ ہمارے پاس ہے، لیکن ایک چیز ہمارے پاس نہیں ہے جس کو اخلاق کہا جاتا ہے، جس کو حسن سلوک کہا جاتا ہے، جو نماز کے بعد سب سے بڑی عبادت ہے اور حقوق العباد کی سب سے بڑی عبادت ہے. تو فرمایا گیا ہر انسان کا حق بنتا ہے کہ اپنے اخلاق کا مظاہرہ کرے، درگزر کرے، لوگوں کو معاف کر دے. اگر لوگوں کو معاف کرو گے، اپنا اخلاق پیش کرو گے، لوگوں کی کوتاہیوں کو درگزر کرو گے، انشاءاللہ اللہ بھی راضی ہوگا، اللہ کا محبوب بھی راضی ہو جائے گا. اللہ اکبر. حنین کی جنگ میں صحابہ کرام اپنے آپ کو بچانے کے لیے دوڑنا شروع کر دیا، اور اسی طرح جس وقت دوڑ رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے کھڑے تھے. ایک صحابی دوڑ کر آیا اور اس صحابی کا پاؤں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کے اوپر چڑھ گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں اس وقت چھڑی تھی، اس چھڑی سے اس صحابی کو مارا اور فرمایا کہ تم نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے. جس وقت اس صحابی نے یہ بات سنی، تکلیف میں نے پہنچائی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو پھر دیکھ لیجئے جو چھڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کے جسم پر ماری تو وہ چھڑی ایک تنکا تھا، لیکن جس صحابی کو لگی ہے اس صحابی نے اپنے جسم پہ اوپر لوہے کا زرہ پہنا ہوا تھا. یعنی کہ جب جنگیں کرتے ہیں تو ان کو لوہے کی زرہ پہنائی جاتی ہے. تو اب بتائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ چھڑی ماری، تنکا مارا، تو اس صحابی کے جسم پر نہیں لگا بلکہ اس کے جو جسم کے اوپر اس نے زرہ پہنی ہوئی تھی اس کے اوپر لگ گیا. تو اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاؤں دبانے سے، زور آنے سے تکلیف ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے مجھے تکلیف دی ہے. اب یہ بات جب ہو گئی، واقعہ ہو گیا، رات گزری، تو رات کا جب وقت آیا وہ صحابی زاروں قطار رونے لگ گیا. اتنا رو رہا ہے، پریشان ہو رہا ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی ہے.
ایسا نہ ہو کہ صبح کو کوئی ایسا پیغام آ جائے، کوئی وحی آ جائے، کوئی میرے اوپر کوئی ایسا یعنی کہ قانون نافذ ہو جائے یا مجھے کوئی سزا مل جائے۔ میں اس دکھ میں، وہ صحابی رو رہا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ صبح کو، کل کو کوئی میرے اوپر کوئی ایسا قانون نافذ ہو گیا تو میرا کیا بنے گا؟ ابھی صبح ہی ہوئی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ وہ صحابی کہاں ہے جس نے کل کو میرا پاؤں یعنی کہ دبایا تھا اور میرے پاؤں کے اوپر پاؤں رکھا اور مجھے تکلیف پہنچی ہے۔ جس وقت یہ اطلاع اس صحابی کو ملی تو اس صحابی وہ پہلے سے بھی زیادہ پریشان ہو گیا۔ وہ کہنے لگا میں نے سوچا تھا نا کہ اللہ کا پیغام آ جائے گا، جبرائیل آ جائیں گے، میرے اوپر کوئی ایسی سزا نافذ ہو جائے گی۔ اب وہ صحابی پریشانی کے عالم میں، اداسی کے عالم میں، غم کے عالم میں، جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کر پہنچا، اللہ کی قدرت دیکھ لیجئے اے ایمان والو، اپنے دلوں پر نقش کر کے لے جاؤ۔ اب صحابی ڈر رہا ہے کہ میرے اوپر کوئی یعنی کہ سزا نافذ ہو جائے گی، لیکن اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے پاس بلا کر فرمایا اے میرے صحابی، کل کو میں نے آپ کو چھڑی ماری تھی، میں امام الانبیاء ہونے کے باوجود، تمام نبیوں کا سردار ہونے کے باوجود، اللہ کا پیارا محبوب ہونے کے باوجود، میں عرش اور فرش پہ جانے کے باوجود، اے میرے صحابی میں تم سے آج معذرت کرتا ہوں کہ آپ نے میرا پاؤں اچانک دبا دیا، مجھے تکلیف ہوئی، اسی تکلیف کی وجہ سے میں نے آپ کو چھڑی مار دی جو میں نے آپ کو چھڑی ماری ہے۔ اللہ اکبر۔ اے میرے ایمان والو مسلمان بھائیو، ذرا سوچو کیا ضرورت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی چھوٹی سی بات پر، حالانکہ تکلیف تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں پر وزن آیا ہے۔ اس صحابی کو جو چھڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماری ہے، اس چھڑی کی تکلیف ذرا برابر بھی صحابی کو نہیں ہوئی، لیکن اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے معذرت مانگی۔ صرف معذرت نہیں مانگی بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو 60 اونٹنی یعنی کہ اونٹ تھے، اونٹنیاں تھی، 60 اونٹ بھی اس صحابی کو تحفہ اور ہدیہ پیش کر دیا گیا۔ اگر یہی پہلو ہمارے اندر آ جائے تو ہماری زندگی سنور جائے گی۔ اگر ہمارے اندر لوگوں میں درگزر کرنا آ جائے، اخلاق کو تقسیم کرنا آ جائے، اخلاق کو بانٹنا آ جائے تو ہماری زندگی افضل ہو جائے گی، لیکن ہمارے اندر وہ پہلو نہیں ہے۔ ہمارے اندر انا بھری ہوئی ہے، بغض بھریا ہوا ہے، حسد بھری ہوئی ہے، لیکن اللہ اکبر ہم کیا کریں، ہم انا میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ اے ایمان والو، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہو تو پھر ان چیزوں کو، ان پہلو کو دیکھنا ہوگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق دیکھنا ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا اخلاق تھا اور ہم اس اخلاق پر کتنا عمل کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ دیکھ لیں ہمارا اخلاق، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، ہمارا اخلاق دیکھ لیں۔ جب اللہ کے گھر مسجد میں بچے آتے ہیں تو ہماری طبیعت اور ہو جاتی ہے، ہماری کیفیت اور ہو جاتی ہے، حالانکہ مسجد میں بچوں کا آنا لازم ہے۔ اگر یہ چھوٹی عمر میں اگر یہی بچے اللہ کے گھر آنا شروع کر دیں گے، مسجد میں آنا شروع کر دیں گے، جوانی میں یہی 5 وقت کے نمازی بنیں گے اور یہ صف اول میں کھڑے ہونے والے ہوں گے، لیکن ہم بچوں سے ایسے ڈرتے ہیں، ان کا چیخنا، ان کا چلانا، ان کا شرارتہ۔ اگر مسجد کا تقدس سب سے زیادہ اللہ کو پتہ ہے میرے گھر کا کتنا تقدس ہے، اور سب سے اللہ کے بعد پھر اس گھر کا تقدس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہے کہ اس مقدس گھر مسجد کا کتنا احترام ہے، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا، تو ہمیں بھی یعنی کہ بچوں پر سختی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہاں، بچوں کو سمجھانا یہ حق بنتا ہے، بچوں کو مسجد کے آداب سکھانا یہ حق ہے، بچوں
بچوں کو سمجھانا، بیٹا یہاں پر بیٹھنا ہے، شور نہیں کرنا، باتیں نہیں کرنی، آرام سے کھڑے ہو کر نماز پڑھنی ہے، اللہ کا گھر ہے، احترام کرنا ہے۔ آپ بچوں کو نصیحت تو کر سکتے ہیں، ان کو سمجھا سکتے ہیں، پھر بھی یہ بچے ہیں، ان کا بچپن ہے، پھر بھی یہ شرارت کر دیتے ہیں، لیکن ان بچوں کی شرارت کو درگزر کرنا چاہیے اور اپنے پاس بٹھا کے انہوں مسجد میں نمازی بنانا چاہیے۔ اگر یہ بچے آج مسجد میں آنے والے بن گئے تو انشاءاللہ جوانی میں بھی یہ عبادت کریں گے اور ساری زندگی اس گھر کی خدمت کریں گے۔ اللہ اکبر۔ اسی چیز پر میں ایک آپ کو حدیث سناتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے تھے، صحابہ کرام موجود تھے، ایک دیہاتی انسان آیا، ایک دیہاتی شخص آیا اور وہ آ کر مسجد کے صحن میں بیٹھ کر پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ وہ پیشاب کر رہا ہے کہاں؟ مسجد نبوی میں، اس مسجد میں جس مسجد میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب 50,000 نماز کا ثواب ملتا ہے۔ اس مسجد میں وہ دیہاتی آیا، بیٹھ کر صحن میں پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ صحابہ کرام بیٹھے تھے، جلدی کے ساتھ اٹھ کر کھڑے ہوئے اور بھاگ کر جانے لگے، اس کو اٹھانے لگے، اس کو سمجھانے لگے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کو اپنے پاس بلا لیا، بٹھا لیا، فرمایا ٹھہر جاؤ، اب یہ پیشاب کر رہے ہیں، اب اس کو کرنے دو۔ یہ سائنسدان بھی، ڈاکٹر بھی کہتے ہیں جب کوئی پیشاب کرتا ہے، جب وہ پیشاب کر رہا ہے، وہ اگر اس کے پیشاب میں رکاوٹ کرو گے، اس کو پیشاب نہیں کرنے دو گے، ڈر ہے، خطرہ ہے کہ اس وقت وہ کسی بیماری میں مبتلا نہ ہو جائے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب یہ حرکت یہ کر رہا ہے، اب اس کو پیشاب کرنے دو۔ جب اس نے پیشاب کر لیا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے پاس بلایا اور فرمایا کہ اے نوجوان، یہ اللہ کا گھر ہے، یہ مسجد ہے، یہ عبادت گاہ ہے، یہاں پر عبادت کی جاتی ہے، یہاں نماز پڑھی جاتی ہے، یہاں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، یہاں تلاوت کی جاتی ہے۔ پیشاب کرنے کی جگہ یہ نہیں ہے، پیشاب مسجد کی حدود سے باہر جا کے کر لیں۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے حسن اخلاق سے اس کو سمجھایا، وہ دیہاتی اسی وقت کہنے لگا اے کملی والے، اور فرمایا گیا اے میرے محبوب، آپ کا اخلاق دیکھ کر اور دیکھ لیں، پھر تو صحابہ کرام سے وہ مذاق کرتا تھا، دیکھ لیں آپ تو مجھ پر سختی کرتے تھے، آپ تو مجھے ڈانٹنے کے لیے آ رہے تھے، آپ سے تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سب سے اعلیٰ ہیں جس نے مجھے ڈانٹا نہیں بلکہ پیار سے اپنے پاس بٹھا کر مجھے محبت سے سمجھایا ہے۔ اس لیے اگر کوئی بچے کمی کوتاہی کر دیتے ہیں، ان کو سمجھانا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا ایک پانی کا ڈول بھر کر اس جگہ کو دھو دو، پاک کر دو، اسی طرح اس جگہ کو صاف کر دیا گیا۔ مقصد یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اخلاق ہے یہ سب سے بہترین اخلاق ہے، اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اور دوسری چیز دیکھ لیں، اگر کوئی ہمارا نمازی نماز پڑھنے آتا ہے، اگر وہ جان بوجھ کر موبائل بند نہیں کرتا، اس کی بیل بند نہیں کرتا، تو پھر تو وہ برا کام کرتا ہے، کیونکہ جب وہ اللہ کے گھر آ رہا ہے اس کا حق بنتا ہے کہ وہ اپنے موبائل کو سائلنٹ پر لگا دے یا بند کر دے یا گھر رکھ کے ہے۔ اگر اس نے جان بوجھ کر یہ اس کی بیل بند نہیں کی تو پھر تو اس نے کراہت والا برا کام کیا ہے، لیکن اگر اس کو یاد نہیں رہی بیل بند کرنا تو پھر اس نے نماز شروع کر دی، تو نماز کی حالت میں کسی کی موبائل کی بیل بج گئی ہے تو ہمیں اسے کراہت سے نہیں دیکھنا چاہیے، ہمیں اس شخص کو بری نظروں سے نہیں دیکھنا چاہیے۔ ہم تو جب اس کو دیکھتے ہیں، کبھی آپ نے اندازہ لگایا ہے اس کو کتنی شرمندگی ہو رہی ہوگی کہ میں نماز پڑھنے آیا ہوں، میرے موبائل کی ٹون بج رہی ہے، اب سب نمازیوں کی توجہ میری طرف ہے۔ اس لیے وہ خود شرمندہ ہو چکا ہوتا ہے، وہ اس کو اس غلطی کا احساس ہو چکا ہوتا ہے، اس لیے ہمیں اس پر یعنی کہ لوگوں کے سامنے طنز نہیں کرنا چاہیے، یہ موبائل کی بیل، یہ اس کی جیب میں موبائل چل رہا ہے، یہ موبائل بند نہیں کر سکیا، کمی کوتاہی ہو جاتی ہے۔ اگر وہ جان بوجھ کر بیل نہیں بند کرتا پھر تو وہ خطا کار ہے، اگر وہ غلطی سے اسے بیل بند کرنا یاد نہیں رہا تو پھر ہمیں سختی کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے، درگزر کر دینا چاہیے۔ وہ اگر کسی کے نمازی کے ایک دن
کسی موقع پر بیل بج گئی، مجھے تو یقین ہے کہ دوبارہ وہ جب بھی مسجد میں آئے گا مسجد کے دروازے سے وہاں پر اپنے موبائل کی ٹون بند کر کے آئے گا۔ تو اس لیے اس چیز کا ہمیں یعنی کہ احترام کرنا چاہیے، ہمیں انسانیت کا تقدس کا خیال کرنا چاہیے، اور ان چیزوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو کو رکھنا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا بڑا اخلاق تھا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ پر ایک درخت کے نیچے آرام فرما رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ لگ گئی۔ اچانک ایک کافر آیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس درخت کے نیچے آرام فرما رہے تھے اس درخت کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار لٹکائی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ لگ گئی۔ وہ کافر آیا، اس نے کیا کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کو اٹھا کر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا، جگایا، اور اس نے کافر نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب تمہاری تلوار میرے ہاتھ میں ہے، اب میں آپ کو قتل کر دوں گا، بتاؤ تمہیں کون بچانے والا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے میرا اللہ بچائے گا۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا نام لیا، اس کافر کے ہاتھ کانپے، اس کے ہاتھوں سے تلوار گر گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھا لی تلوار۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت تلوار کو اٹھا لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب بتاؤ اے کافر تمہیں میرے ہاتھوں میں کون بچائے گا؟ تو وہ کانپنے لگ گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا تو کلمہ پڑھ لا، مسلمان ہو جا، میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ اس نے کہا میں کلمہ بھی نہیں پڑھتا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا جا میں نے پھر بھی تمہیں معاف کر دیا۔ یہ حسن اخلاق ہے، یہ درگزر کرنا ہے۔ لیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پیارے چاچا جنہ دا نام حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، بڑے بہادر تھے، بڑے دلیر تھے، اللہ اکبر۔ ان کے فضائل والے پاسے گیا، وقت اجازت نہیں دیتا، یعنی کہ بڑے احترام قابل، دلیر، بہادر، اسلام کے دین کے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سکے چاچے تھے۔ اسی طرح جس وقت ان کو وحشی شخص نے قتل کیا تھا احد کے میدان میں، اور اس کو وحشانہ قتل کیا گیا تھا، حضرت امیر حمزہ کو قتل کر کے حضرت امیر حمزہ کی آنکھوں کو نکالا گیا، ان کے ناک کو کاٹا گیا، زبان کو کاٹا گیا، کانوں کو کاٹا گیا، ہاتھوں کی انگلیوں کو کاٹا گیا، اور کلیجے کو کاٹا گیا، اندر سے دل نکالا گیا، پاؤں کی انگلیاں کاٹا گئی، یعنی کہ پورے جسم کا مسئلہ کیا گیا۔ لیکن اس کے باوجود یعنی کہ اس وحشی نے جس نے قتل کیا تھا حضرت امیر حمزہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا کو، جس وقت وہ اسے ایمان کی دولت نصیب ہونے لگی تو وہ وحشی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے گناہ تو بہت بڑا کیا ہے، ظلم تو بہت بڑا کیا ہے، لیکن میں ایمان لانا چاہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا میں نے تمہیں معاف کر دیا، لیکن ایک بات سننا، میرے سامنے نہ آنا، کیونکہ جب تم میرے سامنے آتا ہے میرا دل دکھتا ہے، کیونکہ تو نے اپنے ہاتھوں سے میرے چاچے کے جسم کی بوٹیاں بوٹیاں کی تھی، اس لیے جا میں پھر بھی تمہیں معاف کرتا ہوں۔ اب بتائیں کوئی اتنا کسی کے ساتھ ظلم کر دے کوئی معاف کرے گا؟ کوئی معاف نہیں کرنے والا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن اخلاق ہے، محبت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بڑے یعنی کہ نافرمانوں کو، دشمنوں کو معاف کر دیا ہے۔ تو اس لیے ہمارا حق بنتا ہے ہمارے اندر کوئی کمی کوتاہی ہو جائے تو ہمیں بھی لوگوں کو معاف کرنا چاہیے۔ پھر دیکھ لیجئے ابو سفیان، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی مخالفت کرنے والا تھا، اتنی دشمنی کی اس نے اتنی مخالفت کی کہ ہر وقت مخالفت کرنے میں سب سے اس کی پہل ہوتی تھی، مقابلے میں، دشمنی میں، حسد میں، قتل کرنے میں اس کی ہوتی تھی۔ لیکن جس وقت اس کو اللہ نے ایمان کی دولت دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی معاف کر دیا۔ پھر معاف نہیں کیا، اگلی بات سنیں، جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم فاتح مکہ بن کر مکے میں داخل ہو رہے ہیں، جس وقت مکہ فتح ہو رہا ہے، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ مکے والے ہو،
میں تمہیں اجازت دیتا ہوں ابو سفیان، میں نے تمہیں بھی معاف کر دیا ہے۔ اگلی بات سنیں، جاؤ اعلان کر دے جا کے مکے میں جو بیت اللہ شریف میں داخل ہوگا میں ان کو بھی معاف کر دوں گا۔ اگلی بات سنیں، جا ابو سفیان پھر اعلان کر دے جو تیرے گھر میں امن لے گا، تیرے گھر میں داخل ہو جائے گا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی، اسے بھی امن دے دے گا۔ اور اگلی بات سن سفیان، جا کے مکے میں اعلان کر دے جو اپنے گھروں میں کنڈیاں لگا کر اندر بیٹھ جائے گا میں انہیں بھی امن دے دوں گا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کو دیکھ لیں، 13 سالہ مکی زندگی، یہ 13 سالہ مکی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی دکھوں میں گزری ہے، تکلیفوں میں گزری ہے، مصیبتوں میں گزری ہے۔ وہ ایک دن نہیں سی جس دن صحابہ پر کوئی مظالم نہ ڈھایا گیا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ دی گئی ہو۔ 13 سالہ زندگی نبوت کا اعلان کرنے دو بعد 13 سالہ زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دکھوں میں گزاری، مصیبتوں میں گزاری۔ لوگوں نے اوجھڑیاں جسم کے اوپر رکھی، لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بچیوں کو طلاقیں دے دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بچیوں کو تماچے مارے، اور سیدہ زینب پر خنجر چلائے گئے۔ سیدہ زینب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اس تکلیف میں، اس زخم میں 8 برس تکلیف میں مبتلا رہی، آخر وہ دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اتنی تکلیفیں ملنے کے بعد صحابہ کے جسم پر یعنی کہ اوجھڑیاں رکھی گئی، ان کو تپتے کڑاہوں میں ڈالا گیا، ان کو تختے دھار پر لٹکایا گیا، ان کو جسم کی بوٹیاں بوٹیاں کی گئی۔ اتنا سب کچھ، اتنا مظالم کرنے کے باوجود جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فاتح مکہ بن کر مکے میں داخل ہو رہے ہیں، فتح حاصل کر کے مکہ میں داخل ہو رہے ہیں، حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار تھے اور اپنے چہرے مبارک کو اونٹنی پر جھکایا ہوا ہے۔ حالانکہ دستور ہے جب کوئی فاتح بنتا ہے، جب کوئی فتح کرتا ہے، اس کی گردن اوپر ہوتی ہے، وہ آکڑ کے چلتا ہے میں فاتح بن گیا ہوں۔ لیکن اس کے باوجود فتح یعنی کہ مکہ فتح ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ عاجزی اور انکساری کی انتہا کر دی۔ کسی صحابی نے کہا، اس مجمع میں سے کسی صحابی نے کہا، الیوم یوم الملحمہ، آج بدلے کا دن ہے مکے والیو، آج تم سے بدلہ لیا جائے گا۔ جنہوں نے تکلیفیں دی ہیں ان کو تکلیفیں دی جائیں گی، جنہوں نے مصیبتیں ہم پر ڈھائی تھیں ان کو مصیبتوں میں مبتلا کیا جائے گا، جنہوں نے دکھ دیے تھے آج ان کو دکھ دیا جائے گا۔ صحابی کہتا ہے الیوم یوم الملحمہ، آج بدلے کا دن ہے، آج انتقام کا دن ہے، آج یعنی کہ ان لوگوں سے بدلہ پورا لیا جائے گا۔ جس وقت یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں تک پہنچی کہ میرے صحابی نے اعلان کر دیا الیوم یوم الملحمہ، آج بدلہ لیا جائے گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے ناراض ہوئے۔ اس صحابی کے ہاتھ میں علم کا جھنڈا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار کر کے اس صحابی سے جھنڈا لے کر کسی اور کو دے دیا اور مکے میں اعلان کر دیا، اے مکے والو گھبراؤ نہیں، ڈرو نہیں، خوف میں نہ آؤ، میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نبوت والی زبان سے اعلان کرتا ہوں الیوم یوم الملحمہ نہیں ہوگا، آج آپ سے بدلہ نہیں لیا جائے گا، بلکہ الیوم یوم المرحمہ، آج آپ پر رحم کیا جائے گا، آج آپ لوگوں کو معاف کر دیا جائے گا، آج آپ لوگوں کو درگزر کر دیا جائے گا۔ اے ایمان والو، اتنیاں تکلیفاں برداشت کرنے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے مکہ کے لوگوں کو جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مظالموں کے ظلم کے پہاڑ کھڑے کر دیے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو معاف کر دیا ہے۔ تو پھر دیکھ لیں اتنا ظلم ڈھانے کے باوجود اگر اللہ کے نبی معاف کر سکتے ہیں تو ہمارا بھی حق بنتا ہے ہم بھی لوگوں میں درگزر کریں۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مکہ مکرمہ میں تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کر رہا تھا کہ میں بیت اللہ شریف میں جا کر عبادت کر لوں، یہ فتح مکہ سے پہلے کی بات ہے۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت عبادت کرنے کے لیے گئے، اس وقت ایک شخص تھا، صحابی تھا، جس کا نام عثمان بن طلحہ تھا. اس کے پاس بیت اللہ شریف کی چابیاں ہوتی تھی، وہ چابی بردار تھا. تو جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عثمان بن طلحہ بیت اللہ شریف کا دروازہ کھول دے، میں عبادت کرنا چاہتا ہوں، پھر بعد میں تالا لگا لینا. تو عثمان بن طلحہ نے کہا جا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تمہیں چابیاں دے بیت اللہ شریف کی؟ ہم تمہیں چابی نہیں دے سکتے، جاؤ جاؤ، ہم تمہیں عبادت بھی نہیں کرنے دیتے. اللہ اکبر. اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عثمان بن طلحہ، اس وقت کو یاد کر، آج تیرے ہاتھ میں چابی ہے، ایک دن ایسا آئے گا جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں چابیاں ہوگی. تو اسی طرح جس وقت عبادت نہ کرنی دی گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت فاتح مکہ بن کر آئے، مکہ فتح ہو گیا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب لوگوں کو بھی معاف کر دیا، ان کی سب مظالموں کو معاف کر دیا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا عثمان بن طلحہ کہاں ہے، اس کو بلایا جائے. وہ پہلے ہی ڈر رہا تھا، آج میں بچنے والا نہیں ہوں. جس وقت عثمان بن طلحہ کو بلایا گیا، وہ ڈرتے کامتے کامتے آیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان بن طلحہ کہاں ہے چابی بیت اللہ شریف کی؟ تو اس عثمان بن طلحہ نے ڈرتے ڈرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چابی دے دی. تو وہ اب کانپ رہا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت اپنے ہاتھوں میں بیت اللہ شریف کی چابی لے کر دکھاتے بھی ہیں اور فرماتے ہیں اے عثمان بن طلحہ، تم نے کہا تھا وہ کب دن آئے گا، وہ کیسے دن آئے گا؟ وہ دن آ ہی نہیں سکتا جب بیت اللہ شریف کی چابی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے ہاتھ میں ہوگی. اے عثمان بن طلحہ، اب اپنی آنکھوں سے دیکھ لے، میں فاتح مکہ بن کر آیا کھڑا ہوں. تم نے مجھے عبادت کرنے کی اجازت نہیں دی تھی، میرے لیے تالا نہیں کھولا تھا، آج وہ چابی میرے ہاتھ میں ہے. ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوچ رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا تھے. وہ سوچ رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیت اللہ شریف کی چابی مجھے دیں گے، ہم چابی رکھیں گے، اس چابی کے بردار ہم بنیں گے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو دیکھنے کے باوجود، سب کی کفیت کو سمجھنے کے باوجود، کون صحابی ہے جس کے دل میں حسرت نہ ہو کہ بیت اللہ شریف کی چابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دے دیں؟ لیکن سب کی طبیعت کفیت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنے کے باوجود آیا اے عثمان بن طلحہ میرے پاس آ جا، اے عثمان بن طلحہ میرے قریب ہو جا. تم نے سوچا تھا آج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم سے بدلہ لے گا، تم سے چابی چھین لے گا. یہ تمہاری طبیعت کفیت تھی کہ تم لوگوں نے ہم پر ظلم کیے، بدلے یعنی کہ مصیبتوں کے پہاڑ کھڑے کر دیے. جا عثمان بن طلحہ، میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان بھی کرتا ہوں اور میں نے اپنے نبوت والے ہاتھوں سے تمہیں یہ بیت اللہ شریف کی چابی بھی سونپتا ہوں. قیامت تک یہ چابی بیت اللہ شریف کی تیری ہی نسل میں رہے گی. یہ احسان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. لوگوں نے تکلیفیں دی، مصیبتیں پہاڑ کھڑے کر دیے. مصیبتوں کے کیا ہے لوگوں کو معاف کرنا. اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے محبوب انک لعلی خلق عظیم، تیریاں ساریاں عبادتاں اپنی جگہ، تیری نماز پڑھنا اپنی جگہ، تیرا روزہ رکھنا اپنی جگہ، تیرا حج کرنا اپنی جگہ، تیرا عمرہ کرنا اپنی جگہ. اے میرے محبوب انک لعلی خلق عظیم، جو اپنے اخلاق کا مظاہرہ کیا ہے، حسن سلوک کا مظاہرہ کیا ہے، اپنے یعنی کہ لوگوں کو معاف کرنے کا مظاہرہ کیا ہے، درگزر کرنے کا مظاہرہ کیا ہے. میں رب بھی خوش ہو کر خود اعلان کرتا ہوں انک لعلی خلق عظیم. اے میرے محبوب اس میری زمین پر پوری دنیا کے کائنات میں قیامت تک ایسا انسان نہیں آ سکتا، نہ پیدا ہو سکتا ہے جو آپ کے اخلاق سے بڑھ کر لوگوں کے اخلاق پیش کرنے والا ہو. تو آپ خود اندازہ لگائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کس چیز کا سبق دیتے ہیں. اگر کسی سے لڑائی ہو گئی ہے، جھگڑا ہو گیا ہے، اختلاف چل رہے ہیں اور ناراض ہو کے بیٹھے ہو، آج صلح کر لو، آج صلح کر لو. یہ موضوع یہ گفتگو آپ کے سامنے رکھنے کا صرف یہی مقصد ہے. آگے شبرات آنے والی ہے، ایسا نہ ہو ہم اسی نفرت میں ڈوبے رہیں،
ہم اسی بغض انا میں پھنسے رہیں، اتنی بابرکت مقدس رات آ کر چلی جائے، ہمیں اس رات کا ذرا برابر فائدہ نہ ہو۔ تو اس لیے اگر کوئی دوست احباب آپس میں کسی چیز کا اختلاف ہے، ختم کرو اختلاف کو، جھگڑے کو ختم کرو، محبت بانٹو۔ پتہ نہیں کتنے دن زندگی ہے، محبت بانٹ کے جاؤ گے، انشاءاللہ دنیا بھی آپ کو آپ کے مرنے کے بعد یاد رکھے گی، اور اللہ بھی آپ سے اتنا خوش ہوگا کہ جب آپ قیامت والے دن کھڑے ہوں گے، آپ کا جتنا زیادہ اخلاق ہوگا اتنا آپ کے لیے آسانیاں بھی ہوں گی۔ زیادہ اخلاق پیش کرنے سے، لوگوں کو معاف کرنے سے، درگزر کرنے سے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دے گا۔ اب خود اندازہ لگائیں، زندگی کا پتہ نہیں، اس لیے یہ گفتگو کرنے کا مقصد ہے انک لعلی خلق عظیم۔ نماز کے بعد اگر سب سے بڑا عبادت والا کام ہے تو وہ انسان کے اخلاق کا ہے، محبت کا ہے۔ بانٹو محبت، پیار بانٹو، مر جانا ہے، کچھ نہیں رہنا ہے دنیا میں، اس لیے اگر کچھ کر کے جانا ہے ایسی زندگی گزار کے جاؤ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے والی ہو۔ اگر ہم ایسی زندگی گزار جائیں گے انشاءاللہ ہم دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔